أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تختی نمبر 13، تشدید۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں تشدید کے بارے میں بتلایا تھا کہ تشدید کی پہچان ضروری ہے کہ تشدید کہتے کس کو ہے۔ تختی نمبر 13 کے بعد تشدید لکھا ہوا اس کے برابر میں جو بنا ہوا ہے شکل، وہ تشدید کی شکل ہے۔ تشدید سے پہلے والا جس حرف کے اوپر تشدید ہو اس کو اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، اور جس حرف کے اوپر تشدید ہو اس کو 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ تو اپنے سے تشدید والے حرف سے پہلے والے حرف کو ملا کے پڑھا جاتا ہے، اور جس حرف کے اوپر تشدید ہے دوسری بار اس کو پڑھا جاتا ہے۔ جیسے کل بتایا تھا میں نے آپ کو کہ حمزہ با زبر اب، یعنی با کے اوپر تشدید ہے، با سے پہلے والا جو حرف حمزہ ہے پہلی بار تو حمزہ سے مل کے پڑھا جائے گا اب، دوسری بار جو تشدید ہے با کے اوپر وہ با زبر با پڑھا جائے گا۔ تو کیا ہوا؟ اب با۔ دوسری بات یہ کہ اس کو جمع کے بولا جاتا ہے، تشدید والے حرف کو پہلے والے حرف سے ایسے ملائیں گے جمع کے پڑھا جائے گا، جیسے اب اب اب، اور جس میم نون اور میم پر تشدید اگر ہو تو وہ تو غنہ ہوگا، یعنی میم مشدد نون مشدد۔ نون مشدد اس نون کو کہیں گے جس نون کے اوپر تشدید ہو، اور میم مشدد اس میم کو کہیں گے کہ جس میم کے اوپر تشدید ہو۔ یہ دونوں حرف ایسے ہیں کہ اگر اس کے اوپر تشدید ہوگا تو یہ تو غنہ ہوگا۔ تو غنہ کا مطلب ہے کہ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ غنہ کہلاتا ہے۔ اس کو غنہ کہتے ہیں۔ غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، جیسے انا، جیسے انا، جیسے اما، جیسے کننا، اس طرح کے جو ہے لفظ آئے ہیں جس نون کے اوپر تشدید ہو یا جس میم کے اوپر تشدید ہو اس کو غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ غنہ کے بارے میں بتا دیا آپ کو میں نے کہ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا، یہ غنہ کہلاتا ہے۔ تو تختی نمبر 13 کی میں 3 لائن اوپر سے آپ کو پڑھا دیا تھا، اب 3 لائن بیچ کی میں پڑھانے جا رہا ہوں، پھر آخر کی 3 لائن جو اگلے ویڈیو میں پڑھایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ غور سے دھیان سے دیکھیے۔ اور تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو۔ تنوین کی جو آواز ہے نا وہ نون کی آواز دیتا ہے، تنوین کی آواز ہمیشہ نون کی آواز دیتا ہے، جیسے ابن، یہاں تو نون نہیں ہے لیکن نون کی آواز نکل رہی ہے۔ ابن، یہاں تو نون نہیں ہے لیکن نون کی آواز دے رہا ہے، جیسے حمزہ با زبر اب، با الف 2 زبر بن، اب بن۔ حمزہ با زیر اب، با الف 2 زبر بن، اب بن۔ حمزہ با پیش اب، حمزہ با 2 زبر اب، حمزہ با زبر اب، با الف 2 زبر بن، اب بن۔ حمزہ با زیر اب، با الف 2 زبر بن، اب بن۔ حمزہ با پیش اب، با الف 2 زبر بن، اب بن، اب بن، اب بن، اب بن۔ حمزہ با زبر اب، با 2 زیر بن، اب بن۔ حمزہ با زیر اب، با 2 زیر بن، اب بن۔ حمزہ با پیش اب، با 2 زیر بن، اب بن، اب بن، اب بن، اب بن۔
با با زبر بب، با دو پیش بن، بب بن. با با زیر بب، با دو پیش بن، بب بن. با با پیش بب، با دو پیش بن، بب بن، بب بن، بب بن، بب بن. تا با زبر تب، با الف دو زبر بن، تب بن. تا با پیش تب، با دو زیر بن، تب بن. تا با پیش تب، با دو پیش بن، تب بن، تب بن، تب بن، تب بن. جیم با زبر جب، با زبر با، جب با. جیم با زیر جب، با زبر با، جب با. جیم با پیش جب، با زبر با، جب با. جب با، جب با، جب با. جیم با زبر جب، با زیر بی، جب بی. جیم با زیر جب، با زیر بی، جب بی. جیم با پیش جب، با زیر بی، جب بی. چب بی، جب بی، جب بی. اب رما پڑھ لیجیے ایک بار. ابن، ابن، ابن. ابن، ابن، ابن. ابن، ابن، ابن. ببن، ببن، ببن. ببن، ببن، ببن. تبن، تبن، تبن. تبن، تبن، تبن. جبا، جبا، جبا. جبا، جبا، جبا. جبی، جبی، جبی. جبی، جبی، جبی. ایک بار ہجو کر کے پڑھنا ہے، ایک بار رواں کر کے پڑھنا ہے. دونوں طریقے سے پڑھنا ہے تاکہ آپ کو ہجو بھی آ جائے اور رواں بھی آ جائے. ہجو آ گیا رواں نہیں آیا تب بھی صحیح نہیں ہے، اور رواں آ گیا ہجو نہیں آیا تب بھی آپ سمجھ کے نہیں پڑھ پائیں گے. اس لیے آپ کو ہجو اور رواں دونوں ایک ساتھ ہونا چاہیے. آپ